گامدی صاحب نے ایک سوال کا جواب میں بیان کیا تھا کہ غار ہرا محض ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ پہلی وحی کے واقعے کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ہمارے یہاں روایتی نقطہ نظر ہے۔ تو اس پہ سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ کیا آپ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے اور اس کے کیا دلائل ہیں؟ دوسرا یہ کہ ایک چیز جو ہر سال لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ویسے پورا سال جاتے رہتے ہیں عمرے کے لیے، وہاں پر غار ہرا موجود ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، تو ایک چیز جو تواتر سے امت کے ہاں چلی آ رہی ہے، جس کو تو آپ بھی دین کا ماخذ مانتے ہیں، تو اس تواتر میں ایسی کہاں پہ خرابی ہوئی ہے کہ اگر یہ غار ہرا کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر کیسے لوگ وہاں پہ جانا شروع ہو گئے اور پوری امت ہی مان رہی ہے اس چیز کو اور مسلسل جا رہی ہے تواتر سے کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے کہ کبھی لوگ نہیں جاتے تھے اور پھر اچانک لوگوں نے جانا شروع کر دیا؟ اس کی وضاحت کر دیجئے اس پورے جو قصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ استاد گرامی جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کر کوئی نظر کا اعتکاف کیا ہے، آپ نے اس کو مانتے ہیں، وہ وحی کے ساتھ اس کو جوڑ کر نہیں مانتے۔ باقی وہ یہ مانتے ہیں کہ وہاں آپ کوئی اعتکاف کے لیے، اعتکاف نے نظر کے وہاں قیام کیا ہے آپ نے۔ دوسری بات یہ کہ پہلی وحی کا جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ وہاں ہوا ہے، وہی کہ کیا یہ وحی کا پورا واقعہ وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ اور رہ گئی یہ کہ میری رائے، میں استاد سے بھی پہلے اس رائے پر پہنچا تھا۔ ایک سوال آیا تھا، یہ بات ہوگی اس بلڈنگ میں ہم نئے نئے آئے تھے 1997-98 کی۔ ایک سوال آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ وہ سچے رسول ہیں؟ اس کا ایک جواب ہمارے ساتھی نے دیا تھا کہ بس ان کو احساس ہو گیا، میں ساتھی کا نام نہیں بتا رہا کیونکہ آپ کو لگے گا کہ میں ان پر تنقید کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بس ان کو پتہ چل گیا کہ سچے ہیں اور کوئی دلیل نہیں۔ تو جب میرے پاس وہ جواب آیا، ہم کیا کرتے تھے اس زمانے میں، سب کا جو بھی جواب ہوتا تھا وہ روٹیٹ کیا جاتا تھا، سارے ساتھی پڑھتے تھے اس کو۔ تو میں نے پڑھا تو مجھے بالکل اس میں تسلی نہیں ہوئی، تو میں استاد کے پاس گیا کہ سورہ نجم جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین دلایا گیا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، میرے ہاتھوں میں ہیں، تو سورہ نجم پہلی وحی کا ذکر ہے، تو اس لیے میرے خیال میں جواب یہ ہونا چاہیے۔ تو استاد نے یہ ان مقامات میں چند مقامات میں سے ایک موقع ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات تم نے کہی ہے، تو تم ان کو جا کر کہو دوسرے ساتھی سے کہ وہ ایسا کر دیں۔ وہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات، تو اب یہ بات میں پہلے اس رائے پر پہنچا تھا، ہو سکتا ہے استاد کے پہلے سے ذہن میں ہو، لیکن میں اپنے سامنے آنے کی بات کر رہا ہوں اس رائے کو۔ اس وقت ابھی سورہ نجم پہ استاد نے نہیں لکھا تھا۔ تو ابھی رہ گئی یہ بات کہ اس کے کیا دلائل ہیں کہ وہ درست بات نہیں ہے۔ پہلی وحی کا واقعہ 2-3 سوال آتے ہیں اس کے اندر۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا کہ ان پر وحی آ رہی ہے، ورقہ بن نوفل کو پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہیں۔ قرآن حضرت موسیٰ کو کہتا ہے کہ لا تخاف لدی المرسلون، وہ سانپ کو دیکھ کر ڈرے تھے، پہلی وحی پر نہیں ڈرے، وہ آگ دیکھتے ہیں دور سے اور کہتے ہیں اپنی بیگم کو اور اپنے بچوں کو میں آگ لے آؤں وہاں جا کر۔ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اور حضرت موسیٰ پوری گفتگو کرتے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے چھوٹا سا سوال پوچھتے ہیں، وہ لمبی تقریر کرتے ہیں آگے سے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے نازک اندام تھے کہ پہلی وحی پہ اتنے گھبرائے کہ کانپتے ہوئے گھر آ گئے اور آپ کو اوڑھنی گرم چادر پہنائی گئی، اور وہ ٹھنڈی رات میں کہہ رہے میں آگ لے آؤں یا راستہ معلوم کروں؟ تو آگ لانے کا مطلب کیا ہے؟ اور یہاں اپنے ہی علاقے کی ایک غار میں ہیں اور گھر آ گئے ڈرتے ہوئے اور پہچان نہیں پا رہے کہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر دوسری روایتیں کہتی ہیں کہ آپ کو خواب آنے لگ گئے تھے، فرشتہ پہلے بھی نظر آیا تھا، یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا، تو پھر یہ کیا مطلب ہے؟ تو ان روایتوں میں ایک کنٹرڈکشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرنے چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ورقہ بن نوفل کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ پھر جو پہلی وحی ہے
وہ بھی سمجھ نہیں آتی کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, پوری امت مان رہی ہے, لیکن ساتھ ہی کہا جا رہا ہے پڑھو. اس پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر جو سورہ کی آیتیں بتائی جا رہی ہیں وہ مضمون ہی مکمل نہیں ہوتا. یعنی آپ پہلی وحی نازل کریں اور نامکمل بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھیے, اللہ کا نام لے کر پڑھیے, جس نے آپ کو قلم سے سکھایا ہے. تو قلم سے سکھانے کا کام کہاں ہوا ہے؟ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. ان سارے سوالوں کی وجہ سے پھر سوال پیدا ہوتا ہے. ایک سورہ نجم مسئلہ پیدا کرتی ہے, اور دوسرا یہ مقام لا تخاف لدی لا یخاف لدی المرسلون, اور تیسری مسئلہ روایتوں کے اندر تضادات ہے. اس لیے استاد کی بات بہت وزنی ہے, مضبوط ہے, اور میں بھی اسی کا قائل ہوں.